حدث حذيفة بالذي قال الرسول. آج کے اس مختصر نشست میں آپ حضرات کے سامنے قیامت کے علامات سے متعلق کچھ باتیں ذکر کروں گا۔ عزیز دوستو، خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ دنیا میں بہت زیادہ منہمک ہے تاکہ قیامت کے احوال ان کے سامنے ہو، آخرت کا ڈر ان لوگوں کے دلوں میں ہو، تو قیامت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے آخرت کے لیے تیاری، اپنے مولا کو راضی رکھنا، تو اس عمل میں کوشش کریں گے۔ اور قیامت کو قیامت کہتے بھی اس لیے ہے کہ قیام کا معنی ہے پیش ہونا، کھڑا ہونا۔ تو یہ سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہیں وہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سورۃ المطففین میں ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ اس دن کو یاد کرو کہ جب سارے لوگ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ بار بار فرمایا، مستقل صورت اس موضوع پر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت کے ارشاد ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن پھر بھی یہ لوگ غفلت میں ہے اور اللہ رب العزت کی ذات سے، اللہ رب العزت کے احکامات سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو بار بار رب لا یزال نے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے تذکرہ کر کے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ قیامت کے آنے سے ڈرتے ہیں۔ والذین آمنوا مشفقون منہا، جو ایمان لا چکے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں، اور جو کفار ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کافر لوگ وہ اس کو دور سمجھتے ہیں کہ قیامت دور ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ارشاد ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا، میں قیامت کو قریب دیکھتا ہوں، قیامت بہت قریب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بار بار اس چیز کا تذکرہ کیا جو قیامت ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے باقاعدہ اپنے اقوام کو ڈرایا قیامت کے آنے سے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الارض مفسدین، اے میری قوم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید و اعتقاد رکھو۔ تو باقاعدہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے اقوام کو ڈرایا۔ رجل مومن کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب انہوں نے تقریر کی فرعونیوں کو تو فرمایا یا قوم انی اخاف علیکم یوم التنات، اے میری قوم میں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں اس دن سے کہ جب اللہ رب العزت آواز دیں گے فلاں ابن فلاں تو نے یہ عمل کیوں کیا۔ تو اللہ رب العزت نے
بار بار قیامت کا تذکرہ کیا تاکہ لوگ اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کے لیے تیاری کریں۔ تو قیامت کے جو علامات ہیں وہ بہت سارے ہیں، اور ایک تو قیامت یہ ہے من مات فقط قامت قیامت، جو بھی مر گیا تو اس کا قیامت قائم ہو گیا۔ اور دوسرا قیامت وہی کہ جب نفخہ ایک سور پھونکا جائے گا، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا تو قیامت برپا ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک درمیانی قسم کی قیامت ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایک قرن گزر جاتا ہے، ایک زمانہ گزر جاتا ہے 100 سال، تو اس کے بعد جو دوسرا قرن آتا ہے تو پہلے قرن پر قیامت آ چکی ہوتی ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی دیہاتی وغیرہ آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھتے تھے متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جو تم میں سے سب سے چھوٹا ہے، جب یہ بوڑھا ہو جائیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے تو تم تو مر چکے ہوں گے، تو یہی تمہارے لیے قیامت ہے۔ اور پھر جو قیامت کے علامات ہیں یہ ابتداءً 2 قسم پر ہے، ایک ہے علامات صغرا اور دوسرے نمبر پر ہے علامات کبرا۔ علامات صغرا جو چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، اور دوسرے نمبر پر علامات کبرا جو 10 نشانیاں ہیں، دجال کا آنا، یاجوج و ماجوج کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ جب یہ بڑی نشانیاں آئے گی تو پھر فوراً قیامت قائم ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے جو چھوٹی نشانیاں ہیں یہ پھر 2 قسم پر ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جو ظاہر ہو چکی ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ ہے کہ جو ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ تو جو نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے ہم ان کو ذکر کریں گے ترتیب کے ساتھ۔ آج کے درس میں صرف 2 نشانیوں کو میں ذکر کروں گا، اور انشاءاللہ یہ جو درس ہے یہ ہر جمعہ کے دن ہوگی قیامت کے علامات سے متعلق۔ جب یہ درس مکمل ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ اگلا درس شروع کریں گے۔ تو چھوٹی نشانیوں میں سے وہ نشانی جو ظاہر ہو چکی ہے، سب سے پہلی نشانی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت انا والساعة كهاتين، کہ میں اور قیامت اس طرح جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ کیا مطلب؟ ان 2 انگلیوں کے آپس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، یہ بالکل آپس میں قریب ہے۔ اسی طرح قیامت بھی بہت زیادہ قریب ہے۔ بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح ان 2 نشانیوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، تو اسی طرح میرے درمیان قیامت تک کوئی پیغمبر اور نہیں آئے گا۔ تو ایک نشانی یہ ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے والد سے نقل کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعة جميعا، میں اور قیامت یہ ایک ساتھ ہے، یعنی میرے بعد فوراً قیامت آئے گا۔ تو ایک نشانی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا ہے، اور دوسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موت، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے دوسری نشانی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے غزہ میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے ایک خیمہ میں تشریف فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اعدد 6 بین یدی الساعہ، کہ 6 نشانیوں کو گن لو، ان میں سے ایک نشانی موتی، میرا اس دنیا سے چلا جانا ہے، میری موت یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اسی طرح
معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستۃ من اشراط الساعہ، قیامت کے 6 نشانیاں ہیں، ان میں سے فرمایا موتی، میرا موت، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس دن کی تیاری کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔